اس ایک سال کے اندر میں ہم نے بڑا اچیو کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو امپروو کرنا رہتا ہے. اپنی کوتاہیوں سے کسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ نظر چرائیں گے نہیں, لیکن جو چیزیں اچیو کی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے انسٹیڈ آف اسپریڈنگ ہوپ لیسنس. حارث نواز صاحب, آپ کی نظر میں پچھلے مئی سے لے کر 10 مئی سے لے کر آج 10 مئی 2026 تک کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ملیٹریلی, ڈپلومیٹکلی, پولیٹیکلی ہم نے اچیو کی ہیں اور کیا اچیو کرنا رہتا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی تو ہم نے ملیٹریلی اچیو یہ کہ ایک تو فیلڈ مارشل تھے راشد منیر نے جس طریقے سے پوری قوم کو اکٹھا کیا, اینڈ وی فاٹ ایز اے نیشن. لڑائی دیکھیں فوج نہیں کرتی ہے, پوری قوم لڑتی ہے, یو فائٹ ایز اے نیشن, اینڈ ایگزیکٹلی وی ڈیڈ دیٹ. اور یہی سب سے بڑی کمی تھی انڈیا کے اندر. اور اس کے بعد جس طرح سے چیف آف ڈیفینس فورس کا ہم نے ایک نیا کمانڈ سینٹر بنایا جس میں تینوں سروسز چیف ہیں, آرمی راکٹ فورس کمانڈ ہے, دین وی ہیو سائبر وارفیئر, الیکٹرانک وارفیئر, اس کے ساتھ ہمارے پاس لاجسٹکس کا جو سارا سسٹم ہے وہ ہے, دین آل ہمارے انٹیلیجنس سروسز دے آر آل ٹوگیدر فار یونیفائڈ کمانڈ پلاننگ کے لیے, سوئفٹ پلاننگ کے لیے. اور نیو نارمل ہم نے بنایا گیا سوئفٹ, سڈن اینڈ ڈسٹرکٹیو ایکشن. یہ ساری پلاننگ کر کے وی ہیو میڈ لاٹ آف کانٹینجنسی پلانس. یہ یقین کریں پورا سال یہ جو ہے ہم نے بہت پلاننگ کی ہے, اور اس کی ریہرسلس کی ہیں, ایکسرسائزز کی ہیں, وار گیمز کی ہیں, آل ٹرائی سرویز. وی آر مچ ہیڈ آف اٹ. اور خاص طور سے چیف نے آج بات کی ملٹی ڈومین آپریشن میں جو ہم نے کیا ہے, وی ہیو گون. سفارتکاری میں آپ کے سامنے اس وقت پاکستان ناٹ اونلی ریجنل, گلوبل لیول کے اوپر اسٹیبلائزر ہیں, وہاں پر پیس میکر کا کام کر رہے ہیں. 2 سپر پاورز کو ہم نے ساتھ ایران سے بٹھا کے اپنے ملک میں لے آئے. ابھی آج یا کل 2 دن پھر وہ آ کے یہاں آ رہے ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے. پاکستان کا اسٹیچر کتنا ہائی چلا گیا ہے, ڈیفینس معاہدے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اس کی ڈے 10 نے جس طریقے سے ایئر شو میں پرفارمنس دکھائی, کتنے آرڈر ہمیں مل رہے ہیں, تیجاز کا کیا حال ہوا. آئی تھنک پاکستان has gone sky high اور انڈین سمندر کی تہ میں دفن ہو گیا. انڈینز کی بات کر رہے ہیں آپ, وہ اپنے آپ کو ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر, اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پر یا پیس میکر کے طور پر دیکھتے تھے چشتی صاحب, اب وہ صرف ریجنل فتنہ میکر کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں. the same question to you, کیا اچیو کیا اور کیا اچیو کرنا رہتا ہے؟ دیکھیے, جو بگڑے حارث کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پراؤڈ مومنٹ ہے جو ہم نے اچیو کیا, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور ہم نے ایک نیو نارمل نہیں بننے دیا. اصل سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہندوستان یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے 85 جہاز بھیجے یا 50 بھیجے یا 10 بھیجے. ٹارگٹ اس کی مرضی کے ہوں گے, جج, جیوری اور ایگزیکیوشن وہ خود ہی ہوگا. کس کو وہ دہشت گرد ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے, پھر آپ اور میں اسٹوڈیو میں بیٹھے بھی شاید خطرے میں ہی رہتے اور ڈر سے رہتے کہ کس وقت ہندوستان کس کو ڈکلیئر کر دے کہ یہ دہشت گرد تھا, اس کو ہم نے ناک آؤٹ کر دیا. آئی تھنک سب سے بڑی تو یہ اچیومنٹ ہے کہ اس کو ہم نیو نارمل نہیں دیں. اور ایک اتنی پروہیبٹیو کاسٹ خاص طور پہ جو امپوز کی ایئر فورس نے, نہ صرف 6 اور 7 کی درمیانی رات کو بلکہ 10 تاریخ کی رات کو. اور میں نے کنفرم بھی کیا تھرو ریسرچ, اور میں نے بتایا تھا کہ 10 تاریخ کو جو ہم نے 4.5 گھنٹے میں ہندوستان پر ٹنیج پھینکی تھی, وہ 1965 کی 17 دنوں کی جنگ سے 4.5 گھنٹے کی ٹنیج زیادہ ہے. ایک بات. اب چیلنجز جس کی آپ بات کر رہی ہیں, ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں, ہمیں اس طرف بھی نہیں منہ موڑنا چاہیے. اس لیے کہ ایک ہوتی ہے آپ کی جغرافیکل سوورینٹی, ایئر سپیس کی سوورینٹی, وہ ہم نے مینٹین کر لی ہے. ہماری ایک اکنامک سوورینٹی بھی رہتی ہے. جب آپ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کا انتظار کرتے ہیں, جب آپ رول اوور کی درخواستیں کرتے ہیں دوسرے ملکوں کو, تو آئی تھنک ایک ایلیمنٹ آف سوورینٹی کمپرومائز ہوتا ہے. اکنامک سوورینٹی پہ کرنے کی ابھی بہت ضرورت ہے, اور آئی ایم شیور ہم چیلنجنگ ٹائم سے نکل جائیں گے. میں نا امیدی کی باتیں نہیں کر رہا, لیکن ہمیں ریئلزم کو بھی ساتھ رکھنا ہے کہ صرف ملٹری اسٹینڈ الون نہیں لڑتی. یہ ہارڈ ویئر, یہ جہاز, یہ ڈرونز, یہ انمینڈ ایریل وہیکل, یہ سب مرینز, یہ ٹینکس, اس کے پیچھے قوم کی سپورٹ تو بہت ہے. لیکن قوم obviously ہمارے پاس ایک ریسورسز بھی ہم نے ایکولی ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ اور زیادہ بefitting جواب دی جائے. ہمارے آخری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیے اسٹیل ورسز اسٹیل, ٹینک ورسز ٹینک اور سبمرین ورسز ٹینک نہیں کرنا ہے مقابلہ. ہم نے ٹیکنالوجی انٹینسیفائڈ جنگیں لڑنی ہے. اب ایئر فورس ہماری ریئیکٹیو یا ڈیفینسو نہیں ہے, یہ ڈسرپٹیو ہے, یہ اسٹیبلائزنگ ایک فورس ہے. تو اس کے لیے ہمیں اکوپمنٹ بھی لینا ہوتا ہے, ٹیکنالوجی, اور ہم نے اپنے ٹیکنالوجی سے گیپ پلگ کرنا ہوتا ہے. اور چاہے ہم جتنی مرضی انڈیجنائزیشن کر لیں, آج دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی ہے ہم نے ابزارب کرنے کے لیے بہت زیادہ, جس کو کہتے ہیں نا اکنامک ریسورسز بھی چاہیے. تو آئی تھنک اس پہ ہمیں انٹرنل ہارمنی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم جو فورسز ہوتی ہیں وہ ایک ویپن جو ہوتا ہے وہ جسم قوم ہوتی ہے, ویپن جو ہے ہم ہوتے ہیں فورسز کے لوگ.
हम लोग तभी तवाना लड़ सकते हैं, कंसंट्रेशन से लड़ सकते हैं अगर कौम की ऑल आउट सपोर्ट हो। एग्जैक्टली शशि साहब, यही टाइम होता है जिस टाइम पर आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे हो ना, वहां अपनी वीकनेसेस को देखकर उनको फौरी तौर पर पुर कर लिया जाए। जावेद साहब, आपकी नजर में क्या अचीव किया और क्या अचीव करना रहता है, किस चीज पे काम करना है हमको? जी, मेरे ख्याल में इसको मैं स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, टैक्टिकल में डिवाइड करूंगा। देखिए, स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो हमने एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर जो है अपना एक इमेज जो है दुनिया को एस्टैब्लिश किया है कि हमें एक एक गलत इल्ज़ाम पे हमें टारगेट किया गया और हमने प्रोपोर्शनेटली टारगेट किया, उनको सबक सिखाया। मगर ये कि अगर हम चाहते तो एस्केलेट कर सकते थे, जिससे अगर एस्केलेशन स्पाइरल आउट हो जाए, किसी के हाथ में नहीं होता, तो वो एक बहुत डेंजरस सिनेरियो पूरी दुनिया के लिए हो सकता था। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हमने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। हमने इंडिया के चेहरे से वो जो एक बोगी और विक्टिम ऑफ टेररिज्म का वो जो शोर मचाता रहता है ना, वो उसका मास्क उतार फेंका हमने, क्योंकि वो इंडिया जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गया कोई भी एविडेंस देने में अभी तक। मतलब इतना बड़ा उनके 20 से ज्यादा लोग जो है वहां पे मारे गए, तो कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई वहां पे, कोई लीड नहीं है, इंटरनेशनल लीड। तो दुनिया को ये बड़ा क्लियर हो गया कि ये अपना जो टेररिज्म का जो बोगी का शोर मचाते रहते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। यस, एब्सोल्युटली। तीसरा, हमने उनकी जो जी मिलिट्री जो इनविंसिबिलिटी है उसको शैटर कर दिया है। ये हमने सारी दुनिया को दिखा दिया है कि ये एक पहलवान हो सकता है, मगर इसके पांव जो हैं वो रेत के हैं। एब्सोल्युटली। किसी भी वक्त हम टिप ओवर रियर करके एडमिरल गिरा जावेद सकते हैं। इकबाल साहब, एयर कमोडोर खालिद साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम।